جب وہ بچہ آئے گا تو پھر دوبارہ پڑھ لیں گے، کر لیں گے۔ توحید اللہ کے ایک ہونے کو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، وہ لا شریک ہے، اس کی کسی صفت میں، اس کی ذات میں کائنات کی کوئی چیز شریک نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ وہ غفور ہے، وہ اپنی ذات میں غفور ہے، وہ اپنی ذات میں رحیم ہے، وہ اپنی ذات میں ہونے سے مراد یہ ہے اس کو رحیم کسی نے نہیں بنایا، وہ خود رحیم ہے۔ جو اور رحیم اس نے دیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رؤوف بھی فرمایا، رحیم بھی فرمایا، کریم بھی فرمایا، انہیں عزیز بھی فرمایا، غالب بھی فرمایا۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی صفتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، لیکن یہ ان کی شراکت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے انہیں یہ صفتیں دی ہیں، اللہ کے پاس یہ صفتیں اپنی ہیں، اس کو کسی نے دی نہیں۔ جن کو اس نے عزیز کہا، جن کو اس نے کریم کہا، جن کو اس نے اور اپنی صفتوں سے یاد کیا، وہ ساری کی ساری صفتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ جو اللہ میں وہ صفتیں ہیں وہ اس کی اپنی ہیں۔ توحید کی کچھ قسمیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے توحید علمی۔ علمی توحید یہ ہے کہ ہم علم کی بنیاد پہ، ابھی آپ سارے کے سارے ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو یہ آپ کا ایک علم ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے یہ علم، اس علم کی وجہ سے آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں توحید علمی۔ اس کے لیے علمی دلائل موجود ہیں، ہمارے پاس علمی دلائل موجود ہیں، علماء اس پہ دلائل دیتے ہیں کہ اللہ کس طرح سے ایک ہے۔ میرے پاس یہ اسپیکر لگا ہوا ہے، یہ اسپیکر بجلی سے چل رہا ہے، یہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ منگلا کے گریڈ اسٹیشن سے آ رہی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ بجلی تو چل رہی ہے، اس کے ساتھ پنکھے لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ بلب لگے ہوئے ہیں، اس کے پاس اسپیکر چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ بجلی آ کہاں سے رہی ہے، یہ نہیں پتا۔ اگر وہ آ رہی ہے، کیا اس کے گریڈ اسٹیشن کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ بجلی کا انکار کر سکتے ہیں؟ آپ بجلی کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص گریڈ اسٹیشن کا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے گریڈ اسٹیشن کا انکار نہیں کر سکتا، تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جس کے ساتھ یہ ستارے آپ کے بلبوں کی طرح چمک رہے ہیں، جس میں سورج چمک رہا ہے، یہ پوری کی پوری دنیا نظام شمسی ایک خاص ترتیب کے ساتھ چلتا جا رہا ہے، اور وہ ترتیب اگر الٹ پلٹ ہو جائے تو آپ کی ساری کی ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے، تو یہ سارے کے سارے چلانے والا بھی کوئی ہے نا۔ جس طرح آپ کا گریڈ اسٹیشن معلوم نہیں ہے لیکن وہ چلا تو رہا ہے نا سارا کچھ، بالکل ایسے ہی ایک ذات ایسی ہے جو اس سارے کو چلا رہی ہے۔ تو ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں توحید علمی، یہ علمی توحید ہے۔ آپ نے علم کی بنیاد پہ یہ چیز محسوس کی کہ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے۔ اب دوسری جو توحید ہے اس کو ہم کہتے ہیں توحید کی دوسری قسم، وہ ہے توحید کشفی۔ دوسری توحید توحید کشفی، اللہ تعالیٰ کشف کے ذریعے کسی بندے کو توحید عطا فرما دے۔ اپنا یار موٹر سائیکل پہ جتنے جگہ ہوتے لوگ بچے دیکھو نا، اتنے لوگ کھڑی کرنے والے وضو والی جگہ پہ انہوں دسو کہ وہ جگہ بنی ہو کے لے جائے جی۔ تو میرے پیارے دوستوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دوسری ہے توحید کشفی،
جو کشف کی بنیاد پہ توحید کا ایمان آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں توحید کشفی. اس کی میں تھوڑی ساری تفصیل میں جانا چاہوں گا کہ توحید کشفی کیا ہوتی ہے. آپ نے 7 چیزوں پہ ایمان لانا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ نے ایمان لانا ہے. اور ایمان لانا کس طرح سے ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اگلا لفظ غور سے سننا ہے. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اب یہ جو حصہ ہے نا اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. اقرار باللسان، کیا آپ نے زبان سے ان 7 چیزوں کا اقرار کر لیا؟ زبان سے اقرار کر لیا کہ اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، اس کی کتابیں ہیں، اچھی اور بری تقدیر ہے، ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کے فرشتے، یہ 7 کی 7 چیزوں کا آپ نے زبان سے اقرار کر لیا. اس کے ساتھ جو ایمان کی دوسری شرط ہے وہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب. دل سے بھی آپ نے تصدیق کر لی. اب دل کی تصدیق کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی کسی بندے سے سورج کے لیے دلیل مانگی ہے کبھی؟ اللہ کے لیے دلیل مانگتے ہیں، سورج کے لیے آپ نے کبھی دلیل نہیں مانگی. آپ نے کبھی چاند چڑھنے کی دلیل مانگی ہو کہ مجھے دلیل دو، قرآن سے ثابت کرو کہ چاند چڑھتا ہے؟ کبھی نہیں مانگا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ نے کبھی دلیل مانگی ہو کہ جی ہمارے سامنے؟ اس لیے ہمیں دل سے یہ یقین ہے ان کو دیکھنے کی وجہ سے کہ جس طرح کی یہ مجھے اس طرح سے نظر آ رہے ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، مجھے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. جس وقت آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ آپ کو نہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہو، نہ خدا کے لیے کسی ماننے کے لیے ضرورت ہو، نہ فرشتوں کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہو، جب آپ کا ایمان یہ ہو جائے گا پھر اس کو ہم کہیں گے تصدیق بالقلب. ہماری جو اس وقت تصدیق ہے یہ زبان کی ہے. قلب کی تصدیق کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اس سے اگلا مرحلہ، اس کو ہم کہتے ہیں توحید کشفی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، جو بندہ اس کی طرف چلتا ہے، جو اس کی محنت کرتا ہے، جو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو اس کی جستجو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توحید کشفی عطا فرماتے ہیں. وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ وہ اس طرح سے، میں قرآن پاک سے آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عزیر علیہ السلام، آپ کے ہاتھ میں ٹفن کیریئر ہے، کھانا آپ نے پکڑا ہوا ہے اور گدھے کے اوپر آپ سوار ہیں اور جا رہے ہیں. رستے میں انہوں نے ایک بستی دیکھی جو بالکل اجڑی پجڑی پڑی ہے، بندے اس کے مر گئے. تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا اور انہوں نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ یہ بندے تو مر گئے، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اب یہ نہیں کہ انہیں کوئی ایمان نہیں تھا اللہ پہ، نبی سے زیادہ ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ نبی سے اوپر تو ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ انہیں ایمان نہیں تھا، وہ اس کو کشفی حالت میں دیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پہ موت طاری کر دی. 100 سال کے بعد اٹھایا. جب 100 سال کے بعد اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عزیر تو یہاں پہ کتنا عرصہ رہا ہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میرا خیال ہے کہ میں 3-4 گھنٹے ادھر رہا ہوں، میرا خیال ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا اپنا کھانا دیکھ. ٹفن کیریئر کھولا، کھانا بالکل تر و تازہ. اب یقین ہو گیا کہ میں نے کوئی 2-3 گھنٹے گزارے ہوں گے، 2-3 گھنٹوں میں تو کھانا خراب نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا اس کو اپنے گدھے کی طرف دیکھو. اب گدھے کی طرف دیکھا، اس کے انجر پنجر الگ، اس کی ہڈیاں الگ ہوئی بھی، اس کے بال بکھرے ہوئے جیسے مرے ہوئے عرصہ دراز گزر گیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر تجھے یہاں پہ 3-4 گھنٹے نہیں ہوئے، تجھے 100 سال گزر گیا. 100 سال گزر گیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس طرح کر، اس گدھے کو آواز دو. عزیر علیہ السلام نے گدھے کو آواز دی، اس کے بال اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اس کی ہڈیاں اکٹھی ہونی شروع ہو گئی، اس کا ختم ہوا ہوا میدا اور خون اور ہر چیز ہوتے ہوتے 2-3-4 منٹ میں وہ گدھا کھڑا ہوا بولنا شروع ہو گیا. اب انہیں اللہ تعالیٰ نے کشف سے یہ بات بالکل سامنے آپ نے بتا دی کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا، مردوں کو زندہ کیسے کروں گا.
اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا ایمان نہیں ہے؟ عرض کیا یا اللہ میرا ایمان ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں ایک دفعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تم ایسے کرو کہ 4 پرندے لے آؤ اور ان پرندوں کو ذبح کرو، ان کا گوشت بناؤ، قیمہ بنا کے آپس میں مکس کر دو، مکس کر کے ان کا یہ گوشت 4 پہاڑوں پہ علیحدہ علیحدہ جا کے رکھ دو اور پھر نیچے کھڑے ہو کے آواز دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندوں کا قیمہ کر کے مکس کر کے جا کے 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھا، نیچے کھڑے ہو کے جب آواز دی تو وہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس طرح سے زندہ کرتا ہوں۔ یہ ہے توحید کشفی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نبیوں کے علاوہ اور اپنے نیک بندوں کو بھی عطا کی۔ جن لوگوں نے یہ جستجو کی اللہ نے انہیں اس دنیا میں اس قسم کی چیزیں دکھا دی۔ اب قرآن پاک میں ان ساروں کا تذکرہ ممکن نہیں تھا، ان کا تذکرہ ممکن نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کشفی توحید صرف اپنے اوپر نہیں دیکھی، انہوں نے اپنے لوگوں کو دکھائی بھی کشفی توحید۔ کس طرح سے؟ مٹی کا پرندہ بنایا، پھونک مارا وہ اڑ گیا۔ اب مٹی کے پرندے میں تو جان نہیں پڑتی نا، آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے آواز دی، مردے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب قبروں میں مردے تو اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے۔ اب جن لوگوں نے یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دیکھی کہ آپ آواز دے رہے ہیں، آپ کی آواز کے ساتھ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے، آپ پھونک مارتے ہیں، ایک مٹی کا پرندہ بنایا ہوا اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ بات کیا تھی؟ لوگوں کو وہ پرندہ زندہ کر کے اڑا کے پیغام کیا دیتے تھے کہ جس نے مجھے یہ طاقت دی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ہے توحید کشفی۔ عام لوگوں کو، ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے یہ عنایت فرما سکتا ہے تو آپ کوشش کریں، آپ کو بھی دے دے گا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ میرے تو اپنے گھر میں واقعہ پیش آیا، میرے والد گرامی فوت ہو گئے، 4 گھنٹے فوت رہے، یہ اگست 1968 کی بات ہے، فوت رہے 4 گھنٹے کے بعد رات کو 10 بجے ڈاکٹروں نے ان کی موت تصدیق کر دی۔ باقی میرے بہنوئی ابھی بھی زندہ ہے، میری بہن جو فوت ہوئی ہیں ان کے میاں، یہ ان کے ساتھ تھے، عطا محمد درویش آپ میں سے بہت جانتے ہیں، یہ بھی ساتھ تھے۔ 4 گھنٹے کے بعد زندہ ہوئے، پھر انہوں نے اپنے اس وقت کی بات بتائی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے میری دادی صاحبہ، میرے والد کی والدہ صاحبہ، وہ بیٹھی ہیں اور ساتھ حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مرشد ہیں وہ بھی تشریف فرمائے۔ انہوں نے ہماری دادی صاحبہ نے حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا بیٹا میو ہاسپٹل میں داخل ہے، صدیق احمد اس کا نام ہے، اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا، مجھے ان کی زندگی چاہیے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت توکل شاہ پیش ہوئے اور کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کا بیٹا صدیق احمد لاہور میو اسپتال میں اس کا انتقال ہو گیا، مجھے اس کی زندگی چاہیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، ہم نے زندگی دی۔ اتنا کہا میرے والد نے آنکھیں کھول دی۔ 4 گھنٹے بعد اس وقت ٹیلی گراف دیے جا چکے تھے، تار دیے جا چکے تھے کہ کل صبح 11 بجے سیدہ شریف میں ان کا جنازہ ہوگا، یہ سارے کا سارا انتظام ہو چکا تھا۔ یہ نئی زندگی، جب یہ زندگی ملی تو میرے والد اکثر بتایا کرتے تھے کہ مجھے اس 4 گھنٹے میں موت سے زندہ ہونے کا جو تجربہ ملا، اس سے مجھے پتا چلا کہ جو بندے اس جہان سے رخصت ہو چکے ہیں وہ اس جہان سے پوری طرح آگاہ ہے، انہیں یہاں کی ایک ایک بات کی خبر ہے، اور جو اس جہان میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اگلے جہان کا کچھ پتا نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کشفی عطا فرمائی، توحید کشفی، انہیں اب اپنے مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہ گیا۔ یہ میں بڑا مختصر سا آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی بڑی لمبی تفصیل میں جا سکتا ہوں، لیکن موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ توحید کشفی اگر آپ چاہتے ہیں توحید کشفی، آپ اس کی امنگ پیدا کریں، اپنے دل میں اس کی جستجو پیدا کریں، لیکن 2 باتیں ذہن میں رکھیے۔
مرنے کے بعد زندہ ہونے کے لیے مرنا ضروری ہے. آپ کو مرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. عزیر علیہ السلام کو 100 سال موت میں گزارنے پڑے اور اس کے بعد جو کچھ ان پہ بیتی اس کا کبھی کسی نے تذکرہ نہیں کیا. وہ یہ کہ جب 100 سال کے بعد وہ واپس آئے تو ان کے بچے جس کو وہ 30 سال کا چھوڑ کے گئے تھے وہ 130 سال کا ہو چکا تھا. ان کے پوتے ہو چکے تھے. اپنے بچے تو ان کے ویسے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. جب وہ گاؤں میں آئے تو انہیں پہچاننے والا کوئی نہیں تھا. انہیں اپنے بچوں کو جا کے اپنا گھر کا گھر بھی نئے بن گئے ہوں گے اس وقت تک. مطلب 130 سال کس نے انتظار کیا ہوگا. اس وقت تک گھر بھی اور ہو گئے ہوں گے. نقشہ بدل گیا. وہ جدھر جائیں وہ کہیں تو چلا ہو گیا. وہ عزیر وہ اپنا تعارف کرائیں, تعارف کوئی نہ سنے. اخیر انہوں نے کہا کہ مجھے اس گاؤں کا بڑا بوڑھا بتاؤ. وہ ایک بڑے بوڑھے بابا جی, ان کی کو 150 سال عمر تھی, آنکھیں بھی ختم ہو گئی تھی. وہ آئے. انہوں نے کہا تو عزیر کو جانتا ہے؟ اس نے کہا اسی تے ایٹی ڈنڈا کٹے کھیڑ دے رہے. اس نے کہا کہ اس کی کوئی نشانی بتائی تو اس نے بتایا کہ یہی بندہ عزیر ہے. اب یہ کوئی چھوٹی ساری بات نہیں. آپ 100 سال کے بعد آئیں, آپ کے گھر والے آپ کو پہچانے نہیں, بچے کو نہ رہ جائیں, تو ہے نا مشکل مرحلہ. تو جس بندے نے مرنے کے بعد زندہ ہونا اس نے ڈھیر سارا مشکل وقت گزارا. لیکن آپ جستجو پیدا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عطا فرما دے گا. یہ ہوگی دوسری توحید. دوسری توحید کے بعد تیسری توحید. تیسری توحید توحید رسولی, وہ توحید جو نبیوں کو عطا کی گئی ہے. جو توحید نبیوں کو عطا کی گئی ہے وہ ہماری توحید سے بہت اوپر ہے. ہم علم اور کشف پہ رکے ہوئے ہیں. ہم علم اور کشف پہ رکے ہوئے ہیں. اب نبی کی توحید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی توحید میں کتنا اوپر ہے. آمنت باللہ, اس کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں. وملائکتہ, فرشتوں پہ ایمان. آپ نے فرشتے دیکھے ہیں کبھی؟ کوئی نہیں دیکھے. میں نے بھی کوئی نہیں دیکھے. نبی کے آگے فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. نبی کے آگے فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. فرشتوں کو چھوڑو, فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام ہاتھ باندھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں. آپ کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں کہ اندر آپ کی بیٹی موجود ہے, میں اندر داخل نہ ہوں. سرکار کے سامنے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھی ہوں, وہی نازل ہو گئی, وہی ختم ہوئی. تو آپ فرماتے ہیں عائش, آپ کبھی پیار سے حضرت عائشہ کو بلاتے تھے تو عائشہ نہیں کہتے تھے, عائش کہتے تھے. آپ نے فرمایا عائش, جبریل میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور تجھے سلام کہہ رہے ہیں. میرے پاس جبریل بیٹھے ہوئے ہیں اور تجھے سلام کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے, یہ مقام جو جبریل سامنے کھڑا ہے, اس کو فرشتے پہ کون سا شک ہے؟ اس کو کوئی ہے شک فرشتے پہ؟ جس طرح آپ کو سورج پہ شک کوئی نہیں ہے, چاند پہ شک کوئی نہیں ہے, میرے سامنے بیٹھنے پہ شک کوئی نہیں ہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شک کوئی نہیں ہے, یہ بالکل اسی طرح سے نبی کو کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. آگے آئیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے لشکر بھیجا. 3 کمانڈر باری باری مقرر کیے. سب سے پہلے حضرت زید اور دوسرے نمبر پہ حضرت جعفر بن ابی طالب, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی, اور تیسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن رواحہ. آپ نے فرمایا ایک شہید ہو جائے تو دوسرا جھنڈا پکڑ لے, پھر تیسرا جھنڈا پکڑ لے. پہلے شہید ہو گئے, پھر حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے, آپ کے دونوں بازو کٹ گئے, خون زیادہ بہ گیا, آپ کی شہادت ہو گئی. ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اب یہ لشکر تبوک میں لڑ رہا ہے اور آپ تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسمان کی طرف. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سلام کرنے والا نہیں دیکھا, سلام کی آواز نہیں سنی, آپ کس کا جواب دے رہے؟ آپ نے فرمایا جعفر طیار کے, جعفر اس وقت طیار نام نہیں تھا, جعفر نام تھا, جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے تھے, وہ شہید ہو گیا تھا. میں نے ابھی دیکھا ہے کہ آسمان پہ میرے اوپر سے جعفر بن ابی طالب, اس کی ایک طرف جبریل ہے اور دوسری طرف میکائیل ہے,
اور جعفر کو اللہ تعالیٰ نے نور کے پر دیے، وہ ان دونوں فرشتوں کے درمیان میں اڑتا ہوا گزرا ہے، اور میرے اوپر سے گزرتے اس نے مجھے سلام کیا ہے، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی دسترس یہ ہے کہ اس کے سامنے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ سارے کے سارے اس کے سامنے کھلے ہوئے، اس کے آگے پردہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اس کے آگے تو پردہ ہی کوئی نہیں۔ تو جس کے سامنے اب اس کے لیے تو کسی قسم کا کوئی خدا کے متعلق کوئی شک ہو ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں توحید رسولی، یہ رسول کی توحید ہے، اس کے سامنے ہر چیز کھلی ہوئی۔ اور بھی میں آپ کو اس کے ایک حدیث مبارک، اس سے آگے اچھی اور بری تقدیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے گئے۔ اب آپ پہلے آسمان پہ جا رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ساتھ ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو رونا شروع ہو گیا، ہنسنا شروع ہو گیا، بائیں طرف دیکھا تو رونا شروع ہو گیا۔ پوچھا کہ آپ کیوں، حضور نے پوچھا آدم علیہ السلام سے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں دائیں طرف دیکھتا ہوں تو میری جنتی اولاد ہے، اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، بائیں طرف دیکھتا ہوں تو میری وہ اولاد ہے جو دوست کی ہے، اس کو دیکھ کے روتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر والی اولاد کی ذمہ داری آپ لے لیں، ادھر کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ اندازہ فرمائیے کہ جن لوگوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں وہ رجسٹر سرکار کے سامنے، تو آپ کو تقدیر میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ آپ کو تقدیر میں کوئی شک نہیں، بندوں میں بھی، عام بندوں میں، بندوں سے میری مراد ہے کہ وہ لوگ جو رسول نبی نہیں ہیں ان کو بھی اللہ کئی دفعہ فرشتے دکھا دیتا ہے، انہیں فرشتے دکھا دیتا ہے۔ جو بابل شہر میں فرشتے آئے تھے عام لوگوں کے پاس ہی آئے تھے نا، تو عام لوگوں کے سامنے وہ آئے، انہوں نے دیکھے۔ میں اپنے سامنے کا ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ میں سیدہ شریف میں ایک دن بیٹھا اپنے معمولات پڑھ رہا تھا، تو ایک صوفی صاحب میرے پیچھے بیٹھ گئے۔ جب میں اٹھا تو میری نظر پڑی، انہوں نے مجھے سلام کہا، میں نے جواب دیا، میں انہیں پہچانتا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، اب تو وہ فوت ہو گئے، اس لیے مجھے ان کی تفصیل بتانے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جلال پور جٹا کے رہنے والے تھے۔ وہ بیٹھ گئے، مجھے اپنی باتیں سنانے لگے۔ اپنی باتیں سناتے سناتے انہوں نے کہا کہ مجھے میرے مرشد نے درود شریف پڑھنے کا بتایا تھا، اور میں نے کروڑ ہا دفعہ وہ درود شریف پڑھا۔ آپ بھی پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، باوضو رہا کریں، اور باوضو رہتے ہوئے یہ درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ یہ درود شریف خضری کہلاتا ہے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، یہ درود پاک پڑھا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے دو چیزیں انہوں نے بتائی، ایک یہ اور ایک اللہ الصمد۔ تو میں نے کروڑوں کی تعداد میں درود پاک پڑھا اور کروڑوں کی تعداد میں اللہ الصمد پڑھا۔ ایک دن بیٹھا ہوا میں مسجد میں درود پاک پڑھ رہا تھا، تو میرے پاس 3 آدمی آ کے بیٹھ گئے، اور تینوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے اور خوبصورت شکلیں ان کی۔ جب میں اپنے درود پاک پڑھنے سے فارغ ہوا تو ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ آگے بڑھا کے کہا السلام علیکم۔ میں نے بھی ہاتھ بڑھایا، ساتھ میں نے وعلیکم السلام۔ جب اس کے ہاتھ کے ساتھ میرا ہاتھ مس ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا ہے جس طرح برف ہوتی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے، فوت ہو جائے آدمی اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے کوئی چند گھنٹے گزرنے کے بعد۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس کا ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ اپنا تعارف کروائیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ کمال ہے، تو نے ہمیں نہیں پہچانا، ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، تم نے ہمیں کیوں نہیں پہچانا؟ میں نے کہا میں بالکل نہیں آپ کو پہچانتا، میں پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس بندے نے تعارف کروایا کہ جو تم درود پاک پڑھتے ہو ہم اس کے خادم فرشتے ہیں۔ یہ جس کو آپ اپنی زبان میں موکل نہیں کہتے، ہم وہ زمینی فرشتے ہیں جو اس درود شریف کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ہم تو تیرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا۔ تو یہ ان کی ملاقات۔ میں پھر حسن کو اپنے بیٹے کو لے کے اسپیشلی ان کے گھر گیا، جا کے میں نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو یہ بات اپنی زبان سے آپ بتائیں۔ تو انہوں نے بتا دی، اور ساتھ بڑے احترام کے ساتھ، اب میں ان کے پیر کا بیٹا تھا
تو بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات آپ کے علاوہ کسی کو بتائی نہیں تھی، میرے گھر والوں کو بھی کسی کو پتا نہیں۔ جب وہ فوت ہوئے 2 سال پہلے کی بات ہے، تو میں جلال پور جٹا ان کے گھر میں گیا فاتحہ خوانی کے لیے، تو ان کے بھائی تھے، بھائی کے بیٹے تھے، ان کے اپنے 2 بیٹے تھے، سارے کے سارے ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سب سے سوال کیا کہ یہ صوفی صاحب کی بات آپ میں سے کسی کے علم میں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے علم میں نہیں، ہمارے ساتھ نہیں۔ اب جس بندے کو فرشتے دکھا دیے اس کو فرشتوں کے رب میں کوئی شک رہ جائے گا؟ مجھے بتائیں نا، اس میں کوئی شک رہ جائے گا؟ تو آپ توحید کشفی کے لیے جو توحید رسولی ہے وہ ہم سے بہت اونچی توحید ہے، وہ راز اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کیے، آپ کو مجھے عطا نہیں کیے۔ چوتھی اور آخری قسم وہ ہے توحید الہی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید الہی۔ توحید الہی کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید آپ کہہ رہے کہ لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ آپ کے علم کی حد ہے، آپ اپنی حد تک توحید کو سمجھیں۔ کشف والا اپنے کشف کی حد تک توحید کو سمجھا ہے، رسول اللہ کی عنایت پہ دی ہوئی جگہ تک سمجھے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ محدود ہے، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی پہ منکشف نہیں کی اپنی توحید کی، اس کو ہم کہتے ہیں توحید الہی۔ یہ توحید الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک رکھی، اپنے سے آگے کسی بندے تک نہیں پہنچائی، اس کو ہم کہتے ہیں توحید الہی۔ ابھی آپ کی جو کوشش ہے وہ توحید الہی پہ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ہمارے بندے ہر چیز کو، ہر بندے کو مشرک، ہر بندے کو مشرک، ہر ایک کو کافر، یہ اصل میں غلطی کہاں پہ لگتی ہے؟ وہ توحید الہی میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ نے آپ کو اور مجھے دی نہیں ہے۔ اس کے بعد توحید رسولی، وہ بھی رسولوں کے لیے اللہ نے مختص کی ہوئی ہے، آپ کے اور میرے لیے مختص نہیں کی ہوئی۔ آپ نے جو کوشش کرنی ہے وہ کون سی ہے؟ توحید علمی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے، توحید علمی بڑی کمزور قسم کی توحید کا عقیدہ ہے، بہت کمزور۔ ہر دلیل کا کوئی نہ کوئی جواب موجود ہے۔ میری توحید کے اوپر، میری دلائل کے اوپر کوئی دلیلیں تگڑی دینے شروع کر دے، میری توحید مک جائے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ 360 دلیلیں تیار کی کہ مرتے وقت وہ آئے گا، شیطان آئے گا، مجھے گمراہ کرے گا، میں اس کو جواب دوں گا۔ 360 دلیلیں دے دی، اس نے 360 کا جواب دے دیا۔ اب فخر الدین رازی کو اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی، یہ توحید علمی کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت ان کے مرشد آئے اور انہوں نے کہا فخر الدین اس الو کے پٹھے کو کہو میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا ہوا ہے، مجھے تیری دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جس وقت بندہ توحید کشفی میں داخل ہوتا ہے اس کے بعد اس کو دلیل کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ آپ نے نہ تو توحید الہی کی کوشش کرنی ہے، نہ اس کی جستجو کرنی ہے، نہ اس کی آرزو رکھنی ہے، اور نہ ہی آپ نے توحید رسولی کی کوشش کرنی ہے۔ آپ رسول تو ہو ہی نہیں سکتے، تو جب آپ نبی اور رسول نہیں ہو سکتے تو اس کی توحید آپ کو عطا کیسے ہوگی؟ آپ نے جو کوشش کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے؟ توحید کشفی کی۔ توحید علمی آپ کو معلوم ہے، اپنے علم کے مطابق آپ اس پہ قائم ہیں، آپ اس سے آگے چلیے، توحید کشفی میں داخل ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ والا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے جس میں آپ توحید کے لیے اتنے پکے ہو جائیں، اتنے پکے ہو جائیں کہ آپ کو اس کے بعد توحید میں کسی قسم کا شک نہ رہے، آپ کو دلیل کی ضرورت ہی نہ رہے۔ مجھے سورج کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے بچوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ سپیکر لگا ہوا ہے مجھے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری آواز کو اونچا کر کے سنا رہا ہے، مجھے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جس دن آپ پہ توحید کشفی کھل جائے گی آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ میرے ایک بچے نے دلیل کے لیے ڈیمانڈ کی تھی، میں نے اس کے اوپر دلیل اپنی طرف سے جو توحید کا مجھے تھوڑا بہت علم تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ جو باتیں میں نے کی ہیں ان کے اوپر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ وہ سوال بلا جھجک کر سکتے ہیں، مجھے جواب آتا ہوا تو دے دوں گا، نہ آتا ہوا تو اگلی دفعہ تک کے لیے ٹائم لے لوں گا، آپ سے اگلی دفعہ عرض کر دوں گا۔ میرے پاس ٹائم ہے، اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجک کر سکتے ہیں۔ سر توحید کشفی کی جستجو
کیسے کی جائے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ جستجو تو یہ ہے، جس طرح ابھی آپ ماشاءاللہ بینکر ہیں، آپ اکثر کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں میرا ٹارگٹ پورا ہو جائے، ہے نا؟ اور آپ ٹارگٹ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو آپ کے علاقے میں اچھی پارٹیاں ہوں گی آپ، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹارگٹ آپ کو آپ کے محکمے نے دیا ہوا، آپ کے ہیڈ کوارٹر نے ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے اتنے 100 ملین کا اس دفعہ اچیو کرنا ہے، اتنا پیسہ جمع کرنا ہے، ایسے ہی ہو گیا۔ اب یہ چیز جو ٹارگٹ سیٹ ہو گیا ہے، آپ کے دماغ میں اب یہ خواہش ہے کہ میں اس کو پورا کروں، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ٹارگٹ سیٹ ہے کہ تصدیق بالقلب، کہ دل سے اس کی تصدیق کرو۔ اب یہ دل کی تصدیق کے لیے آپ کا جب ٹارگٹ سیٹ ہو گیا، آپ نے اس کے لیے اس طرح بھاگ دوڑ کرنی جس طرح آپ اپنے ٹارگٹ کے لیے سیٹ کرتے۔ خواہش تو آپ کے رجحان کے مطابق ہے۔ میں فوج میں تھا، مجھے گورنمنٹ نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ جی یہ ہماری مشینری ہے، یہ مشینری ٹھیک رہنی چاہیے۔ میرے دماغ میں اب یہ خواہش ہے کہ میری وہ مشینری ہر صورت میں سیٹ رہنی چاہیے، ہے نا؟ بالکل اسی طرح سے میں اگر اپنے اس ٹارگٹ کے، جو ٹارگٹ مجھے میرے محکمے نے، فوج نے، جی ایچ کیو نے دیا ہوا ہے، اس کے لیے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں۔ میری جستجو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کا ٹارگٹ ہے، عمر یاد اپنا ایک کام کر رہا ہے، اس نے اپنے دماغ میں ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام کرنے۔ میری اپنی خواہش جو مجھے گورنمنٹ نے ٹارگٹ دیا اس کے مطابق جتنی خواہش ہے، اللہ کے دیے ہوئے ٹارگٹ کے مطابق اس سے اوپر کی خواہش ہونی چاہیے، اس سے اوپر کی۔ میں اپنی نالائکی بیان کرتا ہوں، کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا ہم اللہ کا حکم چھوڑ دیتے تھے، سرکار کا کام نہیں چھوڑتے تھے، ہے نا؟ میں آپ کی نہیں بات کرتا، میں اپنے ایمان کی بات کروں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، یا نماز 5 منٹ بعد پڑھ لیں گے، جماعت سے رہ گئی بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، پہلے میں وہ فلانا کانٹریکٹر ہے اس کے ساتھ بات کر لوں۔ ہوتا ہے نا اس طرح سے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ اگر اللہ کا ٹارگٹ میرے ٹارگٹ کے اوپر اہمیت رکھتا ہے تو پھر مجھے چاہیے تھا نماز میری اپنا، اس بندے کا کام چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، اللہ کا کام نہ چھوٹے، ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ تو یہ ہے وہ۔ اب اس کا حصول کیسے ہے؟ اگلا سوال جو ہے اس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ حصول آپ کے استاد نے بتانا ہے، حصول آپ کے استاد نے بتانا ہے کہ کس طریقے سے یہ کشف، توحید کشفی حاصل کرنی، یہ وہ بتائے گا، کیونکہ اس کا تجربہ ہے نا، آپ کا تجربہ نہیں۔ میں نے اس دن اس سے کمپیکٹر منگوایا، اب مجھے نہیں پتا کمپیکٹر کیسے کام کرتا ہے، کیسے چلتا ہے، وہ اس کو پتا ہے۔ تو وہ میں نے جب اس سے کمپیکٹر سیکھنا ہے تو میں اس سے پوچھوں گا نا۔ تو اسی طرح جو آپ کا مرشد ہے، اس مرشد، ایک بات ایسی باتوں میں آ گئی، جب آپ مرشد سیٹ کرتے ہیں، مرشد ڈھونڈتے ہیں، مرشد ڈھونڈتے ہی وہ اولاد نہ ذہن میں رکھا کریں، میں مرید ہو جاؤں گا، کوئی تعویذ دیں گے، کوئی ایسا ہو جائے گا، مجھے اولاد مل جائے گی، یہ ٹارگٹ ٹھیک ہے، وہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، آپ بالکل اس سے دعا کروائیں۔ مرید ہونے کا مقصد یہ نہ رکھیں، مرید ہونے کا مقصد کیا رکھیں؟ اللہ کا دیدار رکھیں، اللہ کا دیدار رکھیں کہ میں جس بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے طفیل، اس کی تعلیم کے طفیل، اس کے پیچھے چلنے کے طفیل مجھے اپنا دیدار دے دے۔ حضرت وکل شاہ مالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک حافظ آیا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، مجھے کوئی مسجد نہیں مل رہی، تو مجھے مسجد نہیں ملے گی تو یقیناً پیسے کو نہیں ملیں گے۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ جس کا قرآن ہے اس کو جا کے سنایا کرو۔ دریائے گھگر قریب تھا، وہ چلا جائے، جا کے وہاں پہ جائے نماز بچھائے، ہر روز جا کے 1.25 سپارہ پڑھے، 27ویں سپارے کو اس نے قرآن پاک ختم کر لیا 27ویں رمضان کو۔ جب وہ جائے نماز اٹھانے لگا تو جائے نماز کے کونے کے نیچے سے 60 روپے نکل آئے۔ اب اس زمانے کے 60 روپے کا مطلب آج کے کو پتہ نہیں کتنے ہزار بنتے ہوں گے، وہ 60 روپے نکل آئے۔ وہ آیا، آ کے عرض کیا کہ حضور اس طرح سے میرے ساتھ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے یہ حلال روزی ہے، یہ حلال روزی ہے، تم اس کو استعمال کرو، جس کا قرآن تھا اس نے تجھے دے دیا، لیکن تو پیسوں کے لیے پڑھ رہا تھا، اللہ نے پیسے دے دیے، اگر تو اللہ کا دیدار دل میں رکھتا تو اللہ تجھے اپنا دیدار عطا فرما دے۔
تو آپ جب یہ کرنا ہے تو اپنا ٹارگٹ بڑا رکھے، اپنا ٹارگٹ بڑا رکھے. جی اور کوئی اور بھی میرے پاس ابھی ٹائم ہے 5 منٹ. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ چلے یہ اچھی بات ہے. مطلب میرے تو تساں ٹال دیتی ہے نا، کوئی اوکھا سوال آ جاتا تو میں ہی پریشان ہونا سی. تو اچھی بات ہے آپ اپنے دل میں ایک چیز رکھیں. میں بہت آسان آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں، بہت آسان وظیفہ اللہ تعالیٰ کی کشفی توحید کے لیے. وہ یہ ہے کہ اپنی ہر بات میں اللہ کو بلایا کریں. اپنی ہر بات کس طرح سے؟ میں چھوٹی ساری مثال دیتا ہوں، کہیں کو موقع ملا تو تفصیل سے بھی عرض کروں گا. ہمارے ہاں مرگ ہو جاتی ہے، کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس کا کھانا بناتے ہیں. پہلے کھانے کو ہم کوڑا بٹا کہتے ہیں، ہمارے علاقے میں اور علاقوں میں کچھ اور کہتے ہیں. بناتے ہیں نا، رسم و رواج ہے نا. کہیں بہن فوت ہو جائے پیکے اس کا پہلا کھانا بناتے ہیں. ایسے ہی اگر کوئی آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں فوتگی ہو گئی ہے تو کھانا تو آپ نے بنانا ہی ہے بھائی، وہ آپ کا رسم و رواج ہے. آپ یہ رسم رواج پورا کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نے اس خاتون کی وجہ سے، میری بہن کی وجہ سے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کا کھانا بناؤں. آپ یہ ذہن میں کیوں نہیں رکھتے؟ آپ یہ کیوں ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے، میں تو کھانا نہ بنایا تو بندے گلا کریں گے. بھائی بندے نو خسما نو کھان بندے گلا کر دے. آپ کھانا اللہ کے لیے بنائے نا، آپ کھانا اللہ کے لیے بنانا آپ نے ہے، خرچہ آپ نے کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ آپ نے کرنا ہے تو آپ نے خرچہ تو کرنا ہے. اس خرچے کے اوپر آپ اللہ سے ثواب کیوں نہیں کماتے؟ آپ اللہ سے ثواب کمائیں نا. آپ نکالیں ان میں سے یہ رسم و رواج کو، آپ ختم کریں اس کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے، آپ اپنا ذمہ کس کے لیے نبھائیں؟ اللہ کے لیے نبھائیں، اللہ کے لیے نبھائیں. آپ میت کے لیے جاتے ہیں نا، آپ قبرستان میں جنازہ پڑھتے ہیں. 5واں حق ہے بندے کا آپ کے اوپر. اللہ کا بندے کے لیے جو 5 حق زندگی میں مقرر کیے ہیں، اس میں 5واں حق یہ ہے کہ آپ اس فوت ہو جانے والے کا جنازہ پڑھیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہ اس کا 5واں حق ہے. آپ جاتے ہیں نماز کے لیے تو آپ جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، آپ اپنی رشتہ داری نبھا رہے ہیں، اپنی دوستی نبھا رہے ہیں، اپنا اس سے تعلق نبھا رہے ہیں. تو کبھی آپ کسی جنازے میں اس طرح بھی جائیں کہ وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا، صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کا بندہ تھا، میں اس کے لیے جا رہا ہوں. جائیں کبھی کسی دن. کشف المعجوب میں مہمان کے لیے، مہمان نوازی کے لیے داتا صاحب نے ایک عبارت لکھی ہے کہ مہمان نوازی کس طرح کریں. جو بندہ آپ کے گھر آ گیا اس کا نام نہ پوچھیں، وہ عبداللہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ جو بندہ بھی آ گیا. میرے نزدیک اس کا نام عتیق ہوگا، میرے نزدیک اس کا نام شعیب ہوگا، میرے نزدیک اس کا نام کچھ اور ہوگا. اس کا نام ہے عبداللہ. عبداللہ سے مراد ہے اللہ کا بندہ. آپ اس کو اب اللہ کا بندہ سمجھیں، اور جس وقت آپ نے اسے اللہ کا بندہ سمجھ لیا ہے، آپ اس کی چائے پیش کر رہے ہیں، آپ اس کو بسکٹ پیش کر رہے ہیں، آپ اس کو کھانا پیش کر رہے ہیں. آپ اس کے لیے بھلے عام دال جس میں نمک مرچ بھی پورا نہیں، وہ آپ اس کو دے رہے ہیں. آپ نے وہ کھانا پیش کیا، اللہ تعالیٰ عرش پہ آپ کے لیے خوش ہوگا. اللہ عرش پہ خوش ہوگا. کیوں؟ آپ نے کھانا اپنا رشتہ نبھانے کے لیے نہیں اسے کھلایا. ہو سکتا ہے رشتہ نبھانے کے لیے آپ بڑا مہنگا پیزا منگوا لیں، ہو سکتا ہے جناب آپ اس کے لیے بہت زبردست قسم کے کوئی شنواری کی کڑھائی منگوا لیں، لیکن وہ خوش نہ ہو کیونکہ آپ اپنی رشتہ داری نبھا رہے ہیں. لیکن اللہ کے لیے اگر آپ نے دال کی ایک پیالی آگے رکھ دی، اللہ آسمان پہ خوش ہو جائے گا. تو آپ اپنے کام میں اللہ کو لائیں. ہر روزہ بھائی کے لیے نکلتے ہیں. ابھی میرے زیادہ زمیندار بھائی تہجد کے وقت نکل جاتے ہیں، تہجد کے وقت نکلتے ہیں، جا کے وہ پانی شانی لگایا یا بھینسوں کو وہ چارہ مارا ڈالا، سارا کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اب اتنی سویرے جانا ہے کس کے لیے؟ اپنا رزق کمانے کے لیے. تو آپ اس رزق کے ساتھ ایک نیت کریں نا کہ اللہ نے مجھے بیوی دی، بچے دیے، والدین دیے، ان کے کھانے کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے. میں اللہ کی وہ ذمہ داری نبھانے جا رہا ہوں. آپ کا گھر سے نکلنا، جا کے مجھ چونا، اس دے تھن دھونا، وہ دے کے پٹھے رکھنا، ایک ایک چیز عبادت میں شامل ہے. عبادت میں شامل ہے.
आपने काम वही करना है। मैं आपको काम से नहीं हटा रहा कि भैंस के नीचे बैठे तो वजू करके बैठे, 2 नफल पढ़ के बैठे, फारग हो तो 2 नफल। मैं आपको इस झंझट में डाल ही नहीं रहा, ना मत करें। सिर्फ घर से उठते हुए निकलते हुए अपने दिमाग में नियत करें, किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये अल्लाह का और आपका मामला है। घर से निकलते हुए या अल्लाह ऐ मैं मजनू पट्टे इस वास्ते पान लगा, जिन बच्चों की, जिन वालिदैन की, जिन इंसानों की जिम्मेदारी तूने मुझे दी हुई है, मैं तेरी जिम्मेदारी पूरे करने के लिए कर रहा हूं। आप ये करें, अल्लाह बीच में आ गया तो अल्लाह को बीच में लाएं इंशाअल्लाह ताला जी। अल्लाह ताला मरने से पहले पहले आपको तौहीद कश्फी अता फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लें जिन्होंने सुन्नतें नहीं पढ़ी।